نوافل. اب یہ جو ہم نے کہا کہ سنت مؤکدہ چھوڑنے کا حکم کیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں آج کل کیا عادت بن گئی ہے، رواج کیا بن گیا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ سنت ہے تو ہم سمجھ لیتے کہ چلو یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، صرف سنت ہی ہے. سنت کا مطلب ہے کہ کرنا ضروری نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم گنہگار نہیں ہوں گے، کوئی پرابلم نہیں، سنت کو ہم چھوڑتے ہیں. تو اس میں ایک تو میں ابھی بتاؤں گا گناہ ہے یا نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، سنت کا جو تارک ہے، سنت کو جو آدمی چھوڑے، چاہے کہ نماز میں ہو، چاہے اپنی زندگی میں ہو، چاہے اپنی داڑھی منڈوانے کے ذریعے ہو، ایسا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو سکتا ہے. اور یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ قیامت کے دن، جیسے کہ ہم نے کہا کہ جب ہم منظر سوچے کہ اس دن کیا کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ہم پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، بچے سے بھاگے گا. یعنی اگر وہ آئے آپ کے پاس کہ مجھے ایک نیکی دے دو، ایک نیکی، باپ کہے گا کہ چلے جاؤ، بیٹا کہے گا کہ نہیں نہیں آج وہ ایک نیکی مجھے چاہیے. کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، کوئی بیٹا اپنے باپ کے. وہ دن ایک ہی سہارا ہے، ایک ہی ذات ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے اور جس کی شفاعت کے ذریعے سے آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. آدمی سنت کو چھوڑ کر اس دن کہیں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو رد کر دے. خاص طور پر داڑھی کے مسئلے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ایسے لوگ حاضر ہوئے تھے دوسرے علاقے سے جن کی داڑھی نہیں تھی، بالکل داڑھی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی اپنے سر کو سے پھیر دیا کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارے بادشاہ نے شاید اس کا حکم دیا ہے، لیکن میرے بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے داڑھی لمبانے کی اور داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. تو سب سے پہلے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو سکتا ہے. نمبر 2، یہ سوچنا کہ آدمی سنت مؤکدہ کو چھوڑ کر گنہگار نہیں ہوگا تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر آدمی بار بار سنت مؤکدہ کو چھوڑے بار بار اور اس کی یہ عادت بن جائے تو پھر ایسا آدمی سنت مؤکدہ چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا. کبھی کبھار ہو کہ مثلا میں نے مثال دی کہ کوئی آدمی بیمار ہو اور اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ فرض پڑے، لیکن وہ بہت مشکل سے وضو کرتا ہے، پھر وہ فرض پڑتا ہے. تو اس صورت میں اگر اس کی سنت مؤکدہ چھوٹ جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، اس وقت تم اتنی محنت کرو کہ وضو کرو اور نماز پڑھ لو، اس وقت سنت نہ پڑھو تو ٹھیک ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے. لیکن بار بار آدمی چھوڑے تو پھر وہ مستحق ہوگا گناہ کا. تو یہ بھی یاد رکھے. پھر جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو لسٹ میں نے بتائی کہ کون کون سی نماز سنت مؤکدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرما لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت پڑھے، اور 12 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت اور پھر مغرب کے بعد کی 2 رکعت اور پھر عشاء کے بعد کی 2 رکعت، جو آدمی اور فجر سے پہلے کی 2 رکعت، تو کل ہوتی ہے 12. اگر یہ ان 12 رکعتوں کو پڑھتا ہے بنی لہ بیت الجنہ، اس آدمی کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے. پورے دن میں ان 12 رکعت کو پڑھے گا تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر. اور ادھر تو قانون نہیں ہے، لیکن بعض دوسرے ممالک میں ہے کہ اگر اس ملک میں آپ کا گھر ہے تو آپ کو آٹومیٹکلی ادھر کا ویزا بھی مل جاتا ہے. تو جس شخص کے لیے جنت میں گھر ہو وہ جہنم میں کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں. جب اس کے لیے
گھر بنائیں گے جنت میں تو انشاءاللہ بفضل اللہ بکرم اللہ انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ وہ آدمی جنت ہی میں ہوگا۔ پھر سنت مؤکدہ میں جو سب سے مؤکد سنت ہے، جس پر سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے، وہ ہے فجر کی 2 سنتیں۔ ایک جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں یہ دنیا اور وہ تمام چیزیں جو دنیا میں ہیں اس سے بہتر ہے۔ یہ سنت کی فجر کی دو سنتیں دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ایسی چیزیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑتے نہیں تھے، یعنی زیادہ تر اس پر کرتے تھے اور اس کو کرتے تھے، اور ان میں سے چند حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے روزے بتائے تھے کہ یہ روزہ رکھتے تھے، یہ روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، اور پھر ایک بات بتائی کہ جو کرتے تھے، جس پر مواظبت کرتے تھے، بہت کم چھوڑتے تھے، وہ ہے فجر کی 2 سنتیں۔ تو جو سب سے مؤکد ہے ان سنتوں میں وہ ہے یہ 2 سنتیں۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ لوگ بہت تاخیر کرتے ہیں فجر کے پڑھنے میں، کہ بہت لیٹ الارم لگاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں، میں نے ابھی کہا کہ ہماری یہ عادت بن گئی ہے، ہمارا رواج بن گیا، مینٹالٹی بن گیا کہ یہ تو صرف سنت ہے تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں، تو بہت لیٹ اٹھتے، صرف 2 رکعت فرض فجر کی پڑھ لیتے، حالانکہ سنت مؤکدہ میں سے سب سے زیادہ مؤکد جو ہے وہ ہے 2 رکعت فجر کی۔ اور